ذالک لبر الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر آقا نامدار دونوں عالم کے تاجدار، ہم غریبوں کے غمگسار شفیع روز شمار، سیدی ابرار و اخیار ہم سبوں کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں جھوم جھوم کر نذران عقیدت پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سائی لو دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا، اور یاد ابرو کر کے تڑپو بلبلو، ٹکڑے ٹکڑے دام ہو ہی جائے گا۔ حضرات، یہ اب قطعی بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بزم کو کتنی جلدی ختم کیا جائے۔ آپ حضرات اگر چاہتے ہیں کچھ اچھی باتیں، اور جہاں آئے ہیں یہ ایصال ثواب کی محفل ہے، کچھ اگر اس موضوع سے بھی کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، جو حضرات پیچھے ہیں اگر آ جائیں تو بہتر ہے۔ میرے ہاں ضد نہیں ہے، میں بار بار نہیں بولنے کا عادی، اگر آپ لوگ محبت سے آ جائیے تو بہت اچھی بات ہے۔ جو لوگ بھی پیچھے ہیں، ایک مجمع اور لگا ہوا ہے، ادھر ایک جلسہ ہو رہا ہے، ایک ادھر بھی ایک کمیٹی بیٹھی ہے، دیکھ لیجئے، یہ 4 لوگوں کی کمیٹی ہے۔ ہمارے جلسوں کا مزاج بھی یہی ہے، ہمارے بچے نوجوان آج کل انہیں جلسے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جب راستے میں تھا، جلسے میں آ رہا تھا، دیکھا کچھ بچے اس کونے میں کھڑے ہو کے موبائل، ایک بچہ ادھر درخت کے سائے میں موبائل لے کے کھڑا ہے، میں دیکھ رہا تھا، 11:30 پونے 12 ہو رہا تھا، میں آیا ہوں۔ یہ ہمارے نوجوان بچوں کا مزاج ہے، جلسہ ہو رہا ہے۔ اگر آپ حضرت بھی اگر تشریف لائیے تو اچھی بات ہے، آپ لوگ، آپ بھی نوجوان ہو، آ جاؤ، کچھ سیکھ لو، ہو سکتا ہے کہ تمہارے کام کی چیزیں ہوں۔ ابھی بڑی اچھی بات ہمارے اناؤنسر صاحب قبلہ کر رہے تھے، میری نقل، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں اس لائق ہی نہیں ہوں کہ کوئی میری نقل کرے۔ نقل تو بزرگوں کی جاتی ہے، اور یہ میرے بھائی ہیں، اور دیکھ رہے ہیں قد میں بہت چھوٹے ہیں لیکن عمر میں مجھ سے بڑے ہیں۔ ابھی انہوں نے کہا میں 55 کا ہو گیا ہوں، میں 52 کا ہوں، اس لیے بھی آپ بڑے ہیں۔ اور میں دیکھ رہا تھا بھائی، اتنے چھوٹے میں اتنا لمبا چوڑا عشق کرنے والا آدمی، دیکھ رہے ہیں نا کتنا چھوٹا، اور عشق میں اتنا لمبا چوڑا مزاج رکھنے والا آدمی اگر کسی ہے، کوئی ہے تو وہ ہلچل سیوانی ہے۔ کون ہے؟ ہلچل سیوانی۔ ایک طرف مکمل ہل اور چل، یہ دونوں جب ملتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں؟ ہلچل، ہے نا؟ مجمع میں ہلچل اگر مچانا ہو تو ہلچل کو بلائیے، اگر انتشار ہو اور اس کو جمع کر لینا ہو تو ہلچل کو بلائیے۔ ایک عاشق رسول کا نام ہلچل ہے، ایک نقیب اہل سنت جسے میں نے دیکھا کہ کوئی ناز نخرا تو نہیں ہے، اور ظاہر سی بات ہے دوستو، کبھی کبھی یہ بھی خیال آتا ہے، یہ آدمی جب عشق پہ بول رہا تھا تو ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کا تھوڑا سا مزاج لیجئے تو میں کچھ سناؤں، اسی لیے میں بول رہا ہوں، ورنہ میں نہ تو واقعات اور کیا بولتے ہیں کہ لطیفہ بازی کا تو میرا مزاج ہی نہیں ہے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ بہت سارے کچھ ایسے لوگ پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں جو کام جو کرتے ہیں تو رات میں جب سو جاتے ہیں تو وہاں بھی وہی کام کرتے ہیں، جیسے ٹریفک پولیس، جانتے ہیں نا؟ ٹریفک پولیس والے کو دیکھیے گا، دن بھر ادھر پھر ادھر پھر ادھر پھر ادھر۔ اگر اس کے گھر والی سے آپ پوچھئے، اس کی بیوی سے، تو وہ کہے گی کہ رات میں بھی خواب میں یہ آدمی ایسے ایسے کرتا رہتا ہے۔ حقیقت ہے۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ آدمی جلسوں میں نقابت کرتا ہے، رات میں سوتا ہوگا تو گھر میں بھی نقیب ہی بن کے وہی اشعار پڑھ رہا ہوگا جو ابھی پڑھ رہا تھا۔ یہ سوچئے، چونکہ انسان اپنے اندر جو ہوتا ہے نا وہی بولتا ہے۔
حقیقت ہے کہ نہیں؟ بہرحال دوستو، یہ آپ دیکھ لیجئے سامنے میں بہت چھوٹا سا، پہلی بار آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے یہاں علاقے میں، تو بہت بار آئے ہیں. ہر جلسے میں 2 ہی مائک دیا جاتا ہے، ایک نقیب کے لیے اور ایک خطیب کے لیے، یہی ہے نا؟ یہاں میں 3 دیکھ رہا ہوں. یہاں میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ بولیے نا بھائی. ارے 3 دیکھ رہے ہیں آپ لوگ. ایک کا سائز یہ دیکھ لیجئے، ایک کا سائز یہ دیکھ لیجئے. یہ مکمل ناپی چلے جائیں تو ان کے قد کی لمبائی آپ اس سے ناپ سکتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ بولیے، ناپ سکتے ہیں. بہرحال دوستو، ہنستے مسکراتے ہوئے درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اصالہ ثواب کی غرض سے اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے. میں نے جو قرآن پاک کی آیت پڑھی، میں نے آج اپنا عنوان رکھا ہے یادوں کو برقرار رکھا جائے، یادوں کو منایا جائے. اب اسے دیکھنا ہے کہ آیا یہ یادیں منانا شرک ہے، بدعت ہے، یا اختراع محض ہے، یا شریعت نے اس کی اجازت دی ہے کہ نہیں. صاف ستھرے لہجے میں آج میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں. اگر آپ سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کچھ لے کے جائیں گے. یہ مہینہ کون سا چل رہا ہے معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ حج والا مہینہ ہے. کہہ دیجئے سبحان اللہ. جو اللہ کے نیک بندے جنہوں نے اپنے دلوں میں وہ خواب سجائی، روتے گڑ گڑاتے رہے، کبھی دل میں یہ خواہشیں ہوئی کہ کاش تیرے گھر کی زیارت ہو جائے، یا رسول اللہ اپنی پلکوں کو بند کیا اور آنکھوں سے آنسو جاری. اور دوستو بس ایک ہی آرزو ہے کہ کاش میری نگاہوں کے سامنے گنبد خضرا ہو. آج وہ لوگ جو عشق والے آج وہاں موجود ہیں. کہہ دو سبحان اللہ. ہم تو نعت خواں حضرات دیکھتے ہیں دوستو، نعت پڑھتے ہیں، لیکن میں نے دیکھا کہ مدینہ جانے اس لیے کہ لوگ کبھی کبھی کہتے ہیں 7 سمندر پار. میں نے کہا دوستو اگر مجاز اٹھا کے دیکھو تو میرے مصطفیٰ کو یاد کرو. یہ سمندر 7 سمندر نہیں بلکہ اس سے اور بھی اگر دوریاں ہوں، اگر تم یاد کرو گے مصطفیٰ تمہیں بلاتے نظر آئیں گے. عشق چاہیے، محبت چاہیے. کہہ دیجئے سبحان اللہ. ہم نے دیکھا ہے دوستو بہت سارے لوگوں کو. میں نے ایک شاعر کو دیکھا جسے راہی بستوی کہتے ہیں، آج بھی موجود ہے، لیکن آپ دیکھیے گا جب نعت پڑھتا ہے تو ٹوٹ کے پڑھتا ہے. میں نے کہا کہ آپ تو بہت ہم سبوں کے زمانے میں، ابھی ہم لوگوں کے زمانے میں نعت پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ کی عمر یہ بتا رہی ہے کہ آپ نہ جانے کس کس بزرگ کے ساتھ رہے ہوں گے. اس نے گنانا جب شروع کیا تو حضور مفتی اعظم ہند سے شروع کیا. کہہ دیجئے ان کے ساتھ رہ کے ان کے اسٹیج پہ نعت پڑھی. اب اس زمانے کے جتنے بھی بزرگان دین علماء کرام اس وقت جو خطیب تھے نا دوستو، وہ وقت کے عالم دین تھے. اس وقت کے جو لوگ خطیب تھے اپنے وقت کے بزرگ. آپ تاریخ اٹھائیے پڑھیے گا تو بات سمجھ میں آ جائے گی. انہوں نے جب گنانا شروع کیا میں نے کہا یہ سب تو بزرگ حضرات ہیں. میں نے کہا کہ آپ نے تو نعتیں سنائی ہے، کہا کہ حضرت یہی میں ان کی خدمت بھی ان لوگوں کی خدمتیں بھی کی. اور بتاتا ہے کہ میں 1 مہینے کی نعت پڑھنے کے بعد عشق مصطفیٰ سینے میں اس طرح آیا. 1 مہینہ بس دل سے پڑھتا تھا، دیر نہیں لگی کہ آقا نے بلا لیا. کہہ دو سبحان اللہ. آقا نے بلا لیا. اور دوستوں میں حقیقت کہتا ہوں نہیں لگتی ہے، سرکار بلا لیتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے بزرگوں کو. تو حضرات ان ساری چیزوں کو رکھیے اور ذرا ملاحظہ کیجئے. سرکار سرکاہی کی ذات کو کون نہیں جانتا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں. گلی گلی میں بچہ بچہ تیغ علی کہتا ہے. یہ پورا علاقہ ان کے نام سے روشن ہے، منور ہے اور تابناک ہے. کہیں سے کوئی کمی. ان کی بزرگی میں اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو میں ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں دوستو. حضرت سرکار سرکاہی علیہ رحمت و رضوان کی ذات وہ ذات ہے. ہر جمعرات کو اپنے استاد کی خدمت میں رہتے تھے اور ہر جمعرات کو ان کے استاد مظفر پور داتا کمبل شاہ رحمت اللہ تعالی سے ملاقات کرنے جاتے تھے. جمعرات کو جب چھٹی ہو جاتی تھی
تو ان کے استاذ کہاں جاتے تھے؟ داتا کمبل شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے۔ ایک بار سرکار سرکاہی کا بچپنا تھا، فرماتے حضور میں بھی چلوں گا۔ کہا مظفر پور دور ہے، آپ تھک جاؤ گے۔ کہا نہیں حضور میں چلنا چاہتا ہوں۔ داتا کمبل شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات وہ ذات ہے دوستوں کی، ایک کمبل رکھتے تھے، پورا جسم کھلا ہوا مجذوب۔ جب سرکار سرکاہی نے ضد فرمائی تو کہا کہ ٹھیک ہے چلو۔ جب قریب جاتے ہیں تو داتا کمبل شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا معاملہ یہ ہے، جو کمبل الگ رکھتے تھے وہ کمبل اٹھایا اور اپنے سطر کی سطر پوشی کر لی، اپنے جسم کو اس جگہ کو چھپا لیا۔ ان کے استاد گرامی فرماتے ہیں کہ حضور میں آپ کی بارگاہ میں اتنی بار آیا لیکن آپ نے کبھی بھی اپنے جسم پہ کمبل نہیں رکھا۔ کمبل سے اسی لیے مشہور ہے، کمبل رکھتے ہیں، کہ آپ نے کبھی نہیں رکھا۔ کہا بابو آج میرے سامنے آدمی آ گیا ہے، آج میرے سامنے آدمی آ گیا، تیغ علی، کہہ دیجئے نا سبحان اللہ۔ ولی را ولی می شناخت، ولی کو کون پہچانتا ہے؟ ولی پہچانتا ہے۔ یہ ہے نگاہ ولی کہ دوستو ایک اللہ والے نے دیکھ لیا، بچپنے کا عالم ہے لیکن آیا ہے کون آیا ہے؟ ولی آیا ہے۔ کہا بابو آدمی سے نہ سطر چھپایا جاتا ہے۔ تو حضرات سرکار سرکاہی کی ذات وہ ذات ہے۔ آج ہم لوگ نام سنتے ہیں، نعرہ لگاتے ہیں، لیکن اگر ان کی اہم کے احوال و قوائف کو آپ سنیں گے، ان کی باتوں کو اگر آپ سنیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ تیغ علی ایسی ہی تیغ علی نہیں۔ رات سو کر کے کبھی سرکار سرکاہی نے نہیں گزاری۔ کشف کا یہ عالم ہے کہ جب کوئی خانقاہ میں آ رہا ہے تو آج تو موبائل ہے، فون ہے، سرکار سرکاہی اپنے خادم سے فرماتے ہیں بابو 2 آدمی کا ناشتہ رکھو، فلاں جگہ سے 2 مہمان آ رہے ہیں، فلاں جگہ سے 2 مہمان آ رہے ہیں۔ آدھے گھنٹے کے بعد 10 منٹ 20 منٹ کے بعد سرکار سرکاہی کا خادم دسترخوان لگا رہا ہے، ادھر 2 مہمان آ کر کے موجود ہیں۔ میں نے کہا دوستو اسے کہتے ہیں بزرگی، کہہ دو سبحان اللہ۔ ان کی یاد میں ہم نعرہ لگاتے ہیں یا ان کو یاد کرتے ہیں؟ ایسی ہی یہ پورا علاقہ تیغ علی نہیں کہتا ہے۔ اور حضرات اللہ والے کیسے ہوتے ہیں بہرحال انشاءاللہ میں بتاؤں گا۔ میں نے کہا سرکار سرکاہی کی ذات وہ ذات ہے دوستو، آج تو گاڑی ہے، بیل گاڑی ہے، اسکارپیو ہے، مت پوچھیے۔ آج اگر کلکتے کی دنیا میں چلے جائیے تو مرسیڈیز دیکھیے، BMW دیکھیے، جگوار دیکھیے، کون کون سی گاڑیاں ہیں، نہیں مہنگی۔ اس وقت کی سب سے مہنگی گاڑی بیل گاڑی ہے۔ جس کے پاس اگر گھر میں ہو تو وہ مالدار کہلاتا ہے۔ سرکار سرکاہی اس سے صبر کرتے ہیں۔ اور یہی دوستو کپرپورہ اسٹیشن ہے، ادھر خادم حضرات وہاں اسٹیشن پر پہنچ گئے ہیں، ٹرین آ کے لگ گئی ہے، حضرت کو جانا ہے لیکن ابھی پہنچے نہیں ہیں، انتظار میں آنکھیں ہیں پھٹی پھٹی کہ کب حضرت آئیں کب حضرت آئیں۔ حال یہ دوستو جیسی آتے ہیں ادھر ٹرین ہارن دے دیا ہے، لیکن ابھی دوستو ٹرین نہیں کھلتی ہے، آگے ڈرائیور بڑھانا چاہتا ہے لیکن ٹرین نہیں جاتی ہے۔ میں نے کہا دوستو ٹرین کو بھی پتا ہے کہ جب تیغ علی آ کے بیٹھ جائے گا تبھی میں چلوں گی۔ وہ تاریخ یاد کیجئے تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ ایک بار نہیں کئی بار ڈرائیور آ کے اور گارڈ مل کے پورے ٹرین کی چیکنگ کرتے ہیں کہ کہیں کوئی خرابی تو نہیں ہے، میں بڑھانا چاہتا ہوں لیکن آگے گاڑی نہیں جا سکتی ہے۔ دوستو کسی نے کہا تمہاری گاڑی اس وقت تک نہیں جا سکتی ہے جب تک کہ تیغ علی اس میں نہیں بیٹھ جائے گا۔ تو نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ سرکار سرکاہی کے غلام کی بات میں بتانا چاہتا ہوں دوستو، بات آ گئی ہے تو سنیے۔ چونکہ آج جسے قبر میں آپ دیکھتے ہیں، آج اصالہ ثواب کے لیے اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے۔ جناب صوفی عبدالغفور اور جناب غلام مصطفیٰ مرحوم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کو غریق رحمت فرمائے، ان سبوں کی قبر پہ رحمت و انوار کی بارشیں عطا فرما دیجیے، فرمائے، کہہ دیجیے آمین۔ کلکتے کی زمین ہے دوستو، میں نے دیکھا کہ
سرکار سرکاہی کا ایک غلام ایک مرید دروانی کرتا ہے، اور اس وقت دوستو دروان کا عالم یہ ہوتا ہے کہ رات کی ڈیوٹی ہے تو مالک رات میں ضرور ایک دو بار گھومتا تھا۔ ادھر دیکھا کہ دروان ادھر بندوق لیے ہوئے بیٹھا ہوا ہے اور آنکھ بند ہے، بندوق بغل میں ہے، آنکھ بند کیے ہوئے، ادھر دیکھ رہا ہے کہ لمبی لمبی سانسیں لے رہا ہے، بالکل خراٹے کی نیند میں ہے۔ اس کا مالک دھیرے سے جیپ سے نکلتا ہے، بندوق اٹھائی، اپنے جیپ میں رکھا اور لے جا کے لاکر میں بند کر دیا۔ کہاں بند کر دیا؟ لاکر میں۔ پھر اس کے بعد گاڑی اٹھائی اور سرکار سرکاہی کے غلام کے پاس جو اس کا دروان تھا، کہا فلاں فلاں اٹھو اٹھو، کہا یس سر، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہا تیری بندوق؟ بندوق تو اس نے اٹھا کے لے جا کے کہاں رکھ دی تھی؟ لاکر میں۔ دیکھیے گا غلام کا جب یہ عالم ہے تو آقا کا عالم کیا ہوگا؟ جیسی کہا تیری بندوق، انہوں نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا اور اٹھا کے لا کے رکھ دیا، کہا یہ ہے بندوق۔ دیکھنے کے بعد آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ جس بندوق کو میں نے لاکر میں جا کے بند کر دیا ہے آج وہ بندوق میرے سامنے موجود ہے۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنے آستینوں میں، کہتے شمس الدین غازی پوری رحمت اللہ تعالی۔ میں نے کہا غلام کا جب یہ عالم ہے تو آقا کا عالم کیا ہوگا؟ اور سرکار سرکاہی تو غلام ہیں کس کے؟ اپنے آقا کے۔ کہہ دیجئے نا سبحان اللہ۔ تو محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ اس پار کا جب یہ عالم ہے اس پار کا عالم کیا ہوگا؟ میں نے کہا دوستو نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، یہ خاک نشین لوگ آج جو قبروں میں ہیں یہ مت دیکھ کہ آج اس قبر میں ہیں، آج بھی ان کی حکومت جاری ہے اور آج بھی ان کے فیوز و برکات سے ہم اور آپ مالا مال ہوتے نظر آتے ہیں۔ لیکن آج کل ہم لوگ تو مزاروں پہ جاتے ہیں، تم لوگوں کا مزاج ہے گھومنا، ہم لوگوں کا مزاج ہے کہ جائیں اور بس فلاں کو سنیں گے، اچھا پڑھا تو ٹھیک ہے نہیں تو چل دیں گے۔ نوجوانوں کا مزاج یہی ہے دوستو، آتے ہیں بیٹھتے ہیں پورا مجموعہ اللہ کا نام تو لے رہا ہے۔ تاریخ اٹھاؤ پڑھو گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے ایسے بندے ہیں کہ جنہوں نے اپنے مال اور اپنی دولت، اپنی ساری چیزوں کو اگر کسی نے اللہ کا نام لے لیا ہے تو اس پہ نثار کر دیا ہے، یہ نہیں دیکھا کہ کون ہے کیا ہے۔ آپ تاریخ اٹھاؤ، آج یہ قربانی کا مہینہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات ہے، بھیڑ اور بکریوں کی ایک ریوڑ موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب مال دیتا ہے تو اپنے بندے کو آزماتا ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ مال دیتا ہے تو اس میں آزماتا ہے، اگر آپ کو عزت دی ہے اس میں آزمائشیں ہوتی ہیں، گویا کہ اگر بلندیاں دی ہیں اس میں بھی آزمائشیں ہوتی ہیں، اور یہ مہینہ مکمل آزمائش کا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب مال دیا تو آزمایا، فرشتوں میں یہ شور کہ تیرا خلیل اب تو اسی مال میں گم ہے۔ دوست ایک فرشتہ آتا ہے اور اللہ اکبر کی صدا بلند کرتا ہے، جیسی صدا بلند کی ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات ہے، بہت غور سے سنتے ہیں، وجد کی کیفیت ہے، دل میں سرور ہے، آنکھیں بند کر لی ہیں اور رب کائنات کی بارگاہ میں اپنے آپ کو گم کر دیا ہے۔ جب آواز بند ہوتی ہے آنکھ کھلتی ہے، اے صدا دینے والے تو نے بڑی اچھی صدا دی ہے، ذرا ایک بار اور صدا دے دے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اور جب صدا دی ہے تو حال یہ ہے کہ آواز آتی ہے کہ اس کے بدلے میں کیا دو گے؟ کہا یہ جو میرے پاس مال ہے نا یہ آدھا حصہ میں دے دوں گا، یہ پورا آدھا لے لیجیے آپ، لیکن میرے رب کا ذکر کر دیجئے، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ پھر چھیڑ دی ہے، پھر جب سنا دیا ہے کہا یہ پورا مال اب آپ کا ہو گیا، لیکن ایک بار اور سنا دیجیے، ایک بار اور سنا دیجئے۔ دوستو یہ آواز کتنی پیاری آواز تھی۔ ہم لوگ ہیں کہ اللہ کا ذکر کیا جائے اٹھ کے چلتے نظر آتے ہیں، مصطفیٰ کا نام لیا جائے ہم اٹھ کے بھاگتے نظر آتے ہیں۔ ہم لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی عالم بیٹھ جائے اور علم کی باتیں کرنے لگے تو ہم یہاں سے گزر جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ حضرات ذرا سوچئے یہ کیسا عشق ہے، ایسی ہی کوئی خلیل نہیں بنا ہے، اپنے مال کی قربانی دے رہا ہے، پورا مال دے دیا ہے، کہا اب کیا دو گے؟ سب کچھ دے چکے ہو، اب تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا یہ بھیڑ اور بکریاں جو ہے اب اس کے لیے کوئی آدمی رکھنا ہوگا، اس لیے کسی کو نہیں رکھیے، ایک بار سنا دو اور میں ان ساری بکریوں کو ان بھیڑوں کو میں آج سے تیری غلامی میں اسے چرایا کروں گا۔ لیکن دوستو مال نہیں دیکھا، سب کچھ نثار کر دیا کہ نہیں کر دیا؟
اللہ نے ایسی خلیل نہیں بنایا، ایسی دوست نہیں بنایا ہے. اور جب بیٹا دیا اس کبر سنی میں، جب اس عمر میں جہاں بچے نہیں ہوتے، تاریخ اٹھاؤ پڑھو تو بات سمجھ میں آئے گی. کس عمر میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گھر میں ایک نور جلوہ گر ہوتا ہے. اور جب بڑے ہوتے ہیں تو حال یہ تھوڑا سا بڑے کیا ہوئے، ابھی بچے ہی ہیں. بچے کی محبت باپ کبھی اپنے سینے سے لگاتا ہے، کبھی آنکھوں سے لگاتا ہے. ماں کبھی سینے سے چمٹاتی ہے، کبھی آنکھوں سے لگاتی ہے، کہیں بلائیں لیتی ہے. حال یہ دوستوں کہ پھر فرشتوں میں کہ اب تو بیٹا پیدا ہو گیا، اب حال یہ ہے کہ تیرا خلیل اب اس کی محبت میں گم ہے. حکم ہوتا ہے اے خلیل، اے ابراہیم، اسے اٹھا اور لے جا اس وادی زیزرا میں رکھ دے. چٹیل میدان میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اٹھاتے ہیں اور لے جا کر کے اس وادی میں رکھ دیتے ہیں، جو چٹیل میدان ہے، نہ کہیں پانی ہے، نہ سایہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. جب چلنے لگتے ہیں تو حضرت ہاجرہ فرماتی ہیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اس میدان میں نہ تو پانی ہے، نہ دانا ہے، نہ سایہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تھوڑا سا پانی رکھ دیا تھا تو کچھ کھانے کی چیزیں رکھ دی تھی. حضرت ہاجرہ فرماتی ہیں کہ کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں یہ رب کا حکم ہے، کہہ دو سبحان اللہ. آج ہم لوگوں کا حال یہ دوستو کہ اگر اللہ کا حکم ہے نماز پڑھنا، اس سے بھاگتے نظر آتے ہیں. روزہ رکھنا حکم ہے، بھاگتے نظر آتے ہیں. اور دوستو حال یہ ہے کہ اگر غلط جگہ جانا ہو وہاں کے پھاڑ کر کے راتیں گزار دیتے ہیں، لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا جائے تو وہاں سے اٹھ کے ہم چلے جاتے ہیں. اور یہی مزاج نوجوانوں کا ہو گیا ہے. آج لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب جاتے ہیں، لیکن کیا مولانا صاحب بولتے بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. ارے اسلام کی باتیں کرتے ہیں، دین کی باتیں کرتے ہیں، مصطفیٰ کی باتیں کرتے ہیں، قرآن کی باتیں کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور اس سے بڑھ کے اور کیا دوستو چاہیے. اور وہاں سے اور آگے آج چلے آؤ تو حال یہ دوستو جب وہاں سے بڑھتے ہیں تو اب آپ کو خوف دلانے کے لیے اللہ والوں کا ذکر کر دیتے ہیں، لیکن ہم بھاگتے نظر آتے ہیں. میں نے کہا اس جگہ چھوڑتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ مشیت ایزدی کچھ اور ہے، لیکن دوستو امتحان لیا جا رہا ہے. بیٹے کو اپنی نگاہوں سے دور کرو، بیوی کو دور کرو. اب یہاں ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم چھوڑ کے آتے ہیں. اب وہ دور یاد کیجئے جہاں کچھ نہیں ہو. اس عورت اور اس بچے پر، بچہ تو ابھی معصوم ہے، وہ چھوٹا سا، لیکن ذرا سوچئے اللہ کا حکم ہے، کیا صبر کا مزاج ہے. حضرت ہاجرہ فرماتی ہے اگر اللہ کا یہی حکم ہے تو آپ جا سکتے ہیں، کہہ دو سبحان اللہ. اور جب چھوڑ دیا ہے تاریخ یاد کرو. میں نے کہا آج میری تقریر تھوڑی دیر ہونے والی ہے، یادوں کو برقرار رکھا جائے، مٹایا نہ جائے. اب آج تھوڑا سا عنوان پہ اب آئیے ذرا سنتے چلیے. میں نے کہا دوستو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم چھوڑ چلے ہیں. وہ تاریخ یاد کیجئے جب حضرت ہاجرہ کے اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہیں، لیکن اب دودھ نہیں ہے چونکہ پانی ختم ہو چکا ہے، دانہ ختم ہو چکا ہے، گلا سوکھ چکا ہے. اب حال یہ ہے کہ اب بچے کی پیاس کیسے بجھائے؟ لب سوکھ کے کانٹے پڑ گئے. حضرت ہاجرہ صفا پہ چڑھتی ہے. ایک پہاڑی ہے جس کا نام صفا ہے، اور ایک پہاڑی جس کا نام ہے مروہ. اس پہ آتی ہیں اور آنے کے بعد اس پہاڑی پہ چڑھ کر کے دور دور تک نگاہیں اٹھا کر دیکھتی ہیں، پانی نظر آ جائے، لیکن دور دور تک پانی کا پتہ نہیں. اور دوستو حضرت ہاجرہ دھیرے دھیرے جب صفا سے نیچے آتی ہیں جہاں بچہ ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے، دیکھتی رہتی ہیں اترتی رہتی ہیں، دیکھتی رہتی اترتی ہیں. جب نیچے آتی ہیں بچہ نگاہوں سے اوجھل ہوتا ہے. حضرت ہاجرہ تیز چلنے لگتی ہیں، دوڑنے لگتی ہیں، وہاں تک دوڑتی ہیں جہاں تک بچہ نہیں نظر آتا ہے. یہی وہ معاملہ ہے دوستو، صفا مروہ، مروہ سے صفا. اسی درمیان میں دوستو دیکھتی کیا ہے کہ میرا بچہ میں نے جہاں سلا دیا ہے، میرا بچہ اپنے پاؤں کو رگڑ رہا ہے اور وہاں سے پانی کا چشمہ ابل پڑا ہے. اور جب اس پانی کے چشمے کو دیکھتی ہیں دوڑتی ہوئی جاتی ہیں، فرماتی الماء زمزم، اے پانی ٹھہر جا. اور دوستو گھیرتی ہیں. بتایا جاتا ہے اگر حضرت ہاجرہ اسے نہ گھیرتی تو پوری دنیا پانی ہی پانی ہوتا. دوستو گویا کہ گھیر کے حضرت ہاجرہ نے ایک احسان یہ بھی کر دیا ہے. آؤ تاریخ یاد کرو. میں اب بتانا چاہتا ہوں دوستو، آج کوئی حاجی جب جاتا ہے تو اس کے کوئی بیٹا اس کا بھوکا نہیں، پیاسا نہیں، کسی کو پیاس نہیں لگی ہے. جدھر آپ دیکھیے زمزم کے پیالے پڑے ہوئے ہیں. میں نے کہا حاجی صاحب اب کیا ہے کہ آپ صفا پہ چڑھ گئے ہو، کس کی پیاس بجھانا چاہتے ہو؟ کون پیاسا ہے؟ کون تمہارا قریبی آ گیا ہے جو پیاس کی شدت سے تڑپ رہا ہے کہ آپ پیاس پیاس اور پانی پانی کی تلاش میں ہے؟ ہاجرہ اس میں چلی تھی، آپ کیوں چلتے جا رہے ہو؟ آواز آتی ہے میرے بندے ارے اس دوڑ کو تم لگا لو تاکہ ہاجرہ کی یاد زندہ ہو جائے. کہہ دو سبحان اللہ.
حاجی صاحب لوگ گئے حضرت حاجرہ کی یاد منا رہے، کہتے ہیں یادوں کو منانا شرک اور بدعت ہے۔ میں نے کہا دوستو آج اگر بزرگوں کی بارگاہ میں چلے جاؤ شرک اور بدعت کہا جاتا ہے، آج اگر اللہ والوں کی بارگاہ میں چلے جاؤ تو کہتے ہیں یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ ناجائز ہے، نہ جانے کتنے پٹارے کھول دیے جاتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی قبر میں کیا رکھا ہے کہ شرک اور بدعت ہے؟ ذرا اپنی آنکھوں کو کھولیے اور سوچئے گا قبر میں کیا رکھا ہے؟ مردہ رکھا ہوا ہے نا بھائی، کیا رکھا ہے؟ بولیے نا، ارے بولیے نا، کیا رکھا ہے؟ مردہ ہی نہ ہے بھائی، چاہے وہ اللہ والا ہو یا عام آدمی ہو یا کوئی بھی ہو، قبر میں کون رکھا ہوا ہے؟ مردہ۔ ذرا آنکھیں کھول لیجئے تو میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ آج اگر ہم قبر پہ جاتے ہیں تو منع کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ جب جنازہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ذرا بولیے گا، ارے جنازہ سامنے ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مردہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بولیے نا۔ یہاں مردہ ہے، ہم تو جاتے ہیں وہاں ہاتھ باندھ کر قرآن پڑھتے ہیں، وہاں جا کر کے ان کی مغفرت کی دعا مانگتے ہیں۔ آج ہم لوگ آئے ہیں ان کی مغفرت کی دعا کے لیے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، نجات فرمائے، بخشش فرمائے، انہیں جنت نصیب فرمائے، انہیں کربٹ کربٹ جنت، یہی نا؟ کہہ دیجئے آمین۔ اسی لیے نہ ہے بھائی۔ میں نے کہا اور وہاں جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں حضرات؟ وہاں اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھتے ہیں۔ حضرت ذرا سوچئے گا آپ لوگ، یہاں نماز کی کیفیت ہے، مردہ سامنے رکھا ہے، امام اس کے پیچھے ہے، مردہ آگے ہے، اور حال یہ ہے کہ ہم نماز کی صورت میں ہیں، ہم نیت باندھتے ہیں، اور نیت باندھ کر کے دوستو اب ہم نماز کی شکل میں کھڑے ہو گئے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، وہ تو قبر ہے، وہاں تو مٹی ہے، وہاں اگر کھڑے ہوئے تو ایک معاملہ یہ ہے کہ مردہ اندر میں ہے، یہاں تو مردہ باہر ہے، ہاتھ باندھ کر کے نماز کی شکل میں کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا اگر شرک اور بدعت ہونا ہوتا، ناجائز و حرام ہونا ہوتا تو مردے کو الگ رکھا جاتا اور یہاں امام الگ کھڑا ہو کر کے نماز جنازہ پڑھتا۔ اور یہی نہیں دوستو، ذرا اپنے کانوں کو کھولیے اور سنیے، میں پوچھنا چاہتا ہوں اب وہاں جانے کے بعد جانتے ہیں دعائیں مانگی جاتی ہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ کیا کیا جاتا ہے؟ دعائیں مانگی جاتی ہیں، مردہ سامنے رکھا جاتا ہے اور اب دعا مانگتا ہے، اللہم مغفر، اے اللہ بخش دے، کس کو؟ زندوں کو، اے اللہ بخش دے ہمارے مردے کو، اے اللہ بخش دے ہمارے چھوٹے کو، بڑے کو، جو حاضر ہے جو غائب ہے۔ گویا کہ مردہ سامنے رکھ کر کے اپنے اور اپنے حاضر اور جو غائب ہیں، جو چھوٹے ہیں، جو بڑے ہیں، سب کی مغفرت کی دعا اس مردے کو رکھ کر کے اس کے واسطے سے مانگتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرماتا چلا جاتا ہے۔ حضرات مردہ رکھ کر کے اب دعا مانگ رہے ہیں۔ اب بتائیے کہ جب ہم مردہ کو رکھ کر کے اس کے واسطے سے جب دعا مانگے تو اللہ قبول فرماتا ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اگر کسی اللہ والے کی بارگاہ میں جا کے ہم نے مانگ لیا اور دعا کر دیا تو کون سا برا کر دیا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہاں سامنے سراپا جسم موجود ہے، مردہ ہے، یہاں پہ ناجائز اور شرک اور بدعت ہو جانی چاہیے۔ جب یہاں بھی نہیں تو قبر میں کہاں سے؟ دوستو پتہ یہ چلا کہ قبر میں کبھی شرک اور بدعت کی باتیں نہیں کی جا سکتی۔ جو لوگ نہیں سمجھتے ہیں وہی یہ باتیں کرتے ہیں۔ مردہ سامنے رکھ کر کے مغفرت کی دعا کی جاتی ہے۔ کیا کی جاتی ہے؟ اور ہم بھی مزاروں پہ جاتے ہیں، ان کے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، ان کی درجات کی بلندی کی دعائیں کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ آج کل دوستو حال یہ ہے کہ یہاں تو الٹی ہی گنگا بہتی ہے، یہاں معاملہ عجیب ہے۔ یہاں لوگ کہتے ہیں یہ مت کرو وہ مت کرو، یہاں چلے جاؤ گے تو یہاں تم خارج ہو جاؤ گے، فلاں ہو جاؤ گے۔ میں نے کہا دوستو تم غیروں کے مزاروں پہ جا کر کے جو لوگ ایمان والے نہیں ہیں ان کے آج ان کی جو جہاں پر ان کی سمادھی دی جاتی ہے وہاں جا کر کے تم کچھ پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہو، لیکن ہم وہ سنی مسلمان ہیں کہ ہم جس قبر پہ جاتے ہیں اس کی بخشش کی دعا مانگتے ہیں، اس کی مغفرت کی دعا مانگتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش اور نجات فرماتا نظر آتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، دو قبر پہ ہیں، سواری سے نیچے تشریف لاتے ہیں، دو قبر پہ جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کی قبریں ہیں دوستو۔ جانے کے بعد جب قبر پہ جاتے ہیں تو کھجور کی ٹہنی منگائی ہے اور ان کی قبروں پہ گاڑ دیا ہے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ کیا ہے؟ کہا یہ دو قبر والے ان پر عذاب ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا یہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے نبی جانتے ہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ مصطفیٰ جانتے ہیں، میرے آقا دیکھ رہے ہیں کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے۔ میں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں نبی ہماری طرح، میں نے کہا تیرا باپ مر گیا اور ذرا بتاؤ کہ اب اس کے ساتھ کیا کیفیت ہے، کیا حالت ہے۔ فرشتے آئے، کیا جواب دیا؟ نہیں جواب دیا، تجھے معلوم نہیں، لیکن میرا نبی قبر والے کے حالات کو جانا کرتا ہے۔ سرکار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ٹہنی گاڑ دی
اور اس کے بعد صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ کیا ہے؟ کہا یہ دو قبر والے ہیں، ان پر اللہ کا عذاب ہو رہا تھا، میں نے ہری ٹہنی ڈال دی ہے، ہری چیزیں جہاں پہ ہوتی ہیں اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اور جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی وہاں پہ اپنے عذاب میں تخفیف فرما دیتا ہے۔ جب ایک ٹہنی اگر کچھ پڑھے اللہ کا ذکر کرے تو عذاب میں تخفیف کر دیا جائے، اگر بیٹا قرآن پڑھ دے تو باپ بخشا جائے گا کہ نہیں بخشا جائے گا؟ بولیے نا بھائی، اگر ہم قرآن خوانی کرائیں تو فائدہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ لیکن دوستو ان کا مزاج ہی الگ ہے، کہتے ہیں یہاں تو یہ بولتے چلے جاتے ہیں نبی کی یاد منا لو تو کہتے ہیں شرک اور بدعت ہے۔ اب آئیے ذرا سا کعبے میں لیے چلتا ہوں دوستو، جب سارے حجاج جب یہاں حاجی لوگ جاتے ہیں تو سب سے پہلے جب مدینہ شریف کی حاضری ہوتی ہے تو سب سے پہلے جا کے طواف کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ تھوڑا بولیے گا، کیا کرتا ہے؟ طواف، یعنی کعبے کا چکر لگاتا ہے۔ کئے چکر؟ 7 چکر۔ اس میں 3 چکر آیا ہے اکڑ کر کرنے کا حکم آیا ہے، 3 بار اکڑ کر طواف کر، رمل کا حکم آیا ہے، اسے رمل کہتے ہیں۔ میں نے ایک حاجی صاحب کو دیکھا کہ بھائی اکڑ کے طواف شروع کیا، یہاں دیکھا کہ بھائی ان کے نمبر تھوڑا سا ان کا نمبر گڑبڑ تھا، میں نے پوچھا